الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، تفسیر قرآن کے سلسلہ میں الحمدللہ آج ہم نے سورۃ النساء کا چوتھا رکوع شروع کرنا ہے۔ اس رکوع میں ان خواتین کا ذکر ہے
کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے مستقل طور پر۔ شریعت میں کچھ رشتے ایسے ہیں کہ ان کی حیثیت دائمی ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی حیثیت عارضی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے پھر احکامات بھی کچھ مستقل ہوتے ہیں اور کچھ عارضی ہوتے ہیں۔ ابتدا یہاں سے ہوئی حرمت علیکم امہاتکم، فرمایا تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعہ اور دودھ کی بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، اللاتی دخلتم بہن ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، وحلائل ابنائکم اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم جو تمہارے نسلی بیٹے ہیں ان کی بیویاں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ میں نے اکٹھا کر دیا ایک ہی دفعہ، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ اس میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے منع ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے بات ہوئی تمہاری مائیں۔ اب ماؤں میں دادیاں اور نانیاں اوپر تک، یعنی ماں کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، تو یوں یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں، اور یوں ہی نانیاں یہ بھی اس میں شامل ہیں، تو ان سے نکاح حرام ہے۔ وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اور بیٹیوں میں پھر آگے ان کی جو بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیاں، تو یوں وہ ساری نسل جو ہے وہ بھی نکاح اس سے حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، یہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور پھر فرمایا وَعَمَّاتُكُمْ اور وَخَالَاتُكُمْ تمہاری پھوپھیاں اور خالائیں، ان سے بھی نکاح تمہارا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بھانجیاں، ان سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی اگر بچپن میں 2.5 سال کی عمر سے پہلے جس عورت کا دودھ پی لیا ہو اپنی ماں کے علاوہ، تو وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، دودھ والی ماں بن جاتی ہے، تو اس سے بھی پھر نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ صرف اس سے نہیں بلکہ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور دودھ کی بہنیں، یعنی جس عورت سے دودھ پیا اس کی بیٹیاں
وہ بھی پھر بہنوں کے رشتے میں آ جاتی ہیں تو ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وہ بھی تم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو ساس کی بات کی گئی، جو ہی نکاح کسی لڑکی سے ہوگا تو اس کی ماں کے درجے میں آ جائے گی، تو اس کے ساتھ نکاح حرام ہو جائے گا، چاہے ابھی رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، چاہے میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، جو ہی نکاح ہوا تو ساس کو ماں کا مرتبہ مل گیا، تو اب ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی تمہاری بیویاں، ان کی بیٹیاں، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں۔ اب یہ کون سی بیٹیاں ہیں؟ پچھلے خاوند سے اگر کوئی عورت اس سے پہلے اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہوا اور اس سے اس کی بیٹیاں بھی ہوئیں، اس کے بعد اس مرد کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو گیا، چاہے طلاق کی صورت میں یا وہ بندہ فوت ہو گیا، تو بعد میں اس نے نکاح اب دوسرے مرد سے کیا، تو جس مرد سے اب نکاح ہوگا یہ مرد اس عورت کی پہلے خاوند سے جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں آگے شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اللاتী دخلتم بہن، اگر ان کے ساتھ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ان سے صحبت بھی ہو گئی تو تب وہ پچھلی بیٹیاں حرام ہوں گی۔ میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے، مباشرت ہو گئی، تو اب پچھلی جو اس کی بیٹیاں ہیں پچھلے خاوند سے، وہ اس خاوند پر حرام ہو جائیں گی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا اور اس عورت کی پہلے خاوند سے بھی بیٹیاں ہیں، لیکن اس عورت سے فقط آپ کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے ساتھ ہی کوئی وجہ بن گئی آپ نے اسے طلاق دے دی، اس کے ساتھ آپ کا میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا، یا یہ ہے کہ کوئی اور ایسی وجہ ہو گئی کہ وہ آپ کی زوجیت سے خارج ہو گئی صحبت ہونے سے پہلے، تو پھر اس کی وہ جو پچھلی بیویاں ہیں ان کے ساتھ اگر تم نکاح کرنا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صحبت ہو چکی ہو تو پھر ان کے ساتھ نکاح حرام ہوگا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی تمہارا جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی جب تک اس کے نکاح میں ہے تب تو ظاہر ہے کہ اس کے نکاح میں ہے، لیکن بیٹا اگر بعد میں سے چھوڑ دے تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب وہ تمہاری بیٹیوں کی یعنی مرتبے میں آ چکی ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بہنیں اکٹھی کرنا، یعنی ایک لڑکی سے نکاح ہو، ابھی وہ نکاح میں موجود ہو تو اس کی دوسری بہن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی وقت میں دو سگی بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہے شوہردار عورتیں، یعنی شوہر والی عورتیں حرام ہیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں مسلمان ہیں ان کے خاوند بھی مسلمان ہیں اور ان کا میاں بیوی کا رشتہ موجود ہے، تو ایسی عورت کے ساتھ
کسی دوسرے مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ ایک عورت ایک وقت میں وہ دو خاوند اس کے نہیں ہو سکتے، ایک کی نکاح میں ہے تو دوسرا اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک چیز کی یہاں پر وضاحت کی گئی، وہ یہ ہے کہ جنگ ہو کفار کے ساتھ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، اس فتح کے بعد کافروں کی بیویاں اگر وہ قیدی بن کر تمہارے ملک میں آ جائیں، وہاں پیچھے ان کے خاوند موجود ہیں کافر لیکن خاوند موجود ہیں، مال غنیمت کے طور پر وہ اگر قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائیں تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ملک میں جب وہ آ جائیں تو اب ان کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔ جو پیچھے ان کے خاوند تھے ان کے ساتھ ان کا رشتہ ختم ہو گیا، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، تو اب تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا نوشتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بتایا ہوا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ لکھا ہوا قانون ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان کے سوا جو نہیں وہ تمہیں حلال ہیں، یعنی جو پیچھے جن کی گنتی ہو چکی، جو بتائی جا چکی فلاں 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 فلاں، ان کے علاوہ جو باقی ہیں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، مالوں کے عوض یعنی مال خرچ کرو، انہیں حق مار دو، ان سے نکاح کرو اور وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن دو پابندیاں لگا دی، محسنین قید میں لاتے، غیر مسافحین نہ پانی گراتے۔ تھوڑے سے الفاظ مشکل ضرور ہیں لیکن توجہ کیجیے کہ قید میں لاتے مطلب یہ کہ باقاعدہ ان کے ساتھ نکاح کرو، مال دو، انہیں حق مار دو، ان کے ساتھ نکاح کرو تو وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ نہ پانی گراتے، نہ پانی گراتے کا مطلب کہ بدکاری کی نیت سے نہیں، بدکاری کے ارادے سے نہیں، بغیر نکاح کے نہیں۔ قید میں لانے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں نکاح کر کے اپنے پاس لاؤ تو وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، یعنی یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہو تو اس کا حق مار اسے دو، حق مار کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور حق مار بھی وہ جو یعنی کوئی چیز کسی کو دی جا سکے، زبانی کلامی والا معاملہ نہیں، یعنی پیسہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، جو چیزیں کسی کو دی جا سکتی ہیں، میٹیریلسٹک تھنگس وہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چونکہ پڑھا لکھا بندہ ہوں تو میں تمہیں قرآن پڑھا دوں گا، تم نے قرآن پہلے نہیں پڑھا ہوا تو یہ تمہارا حق مار ہو جائے گا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی چیز جو کسی کو دی جا سکے، تو فرمایا کہ فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جاوے تو اس میں گناہ نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ کہ جو حق مار قرارداد کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے تم نے آپس میں طے کر لیا، جس پہ تم دینے پہ راضی ہو گئے، عورتیں وہ لے کر نکاح میں آنے کے لیے راضی ہو گئیں، تو یہ قرارداد ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس میں نکاح کے بعد بھی آپس میں خوشی سے عورتیں کچھ کم یا زیادہ کر دیں، یعنی بالکل معاف کر دیں تب بھی، یا آدھا لینا چاہیں تب بھی، یا دیر سے لینا چاہیں تب بھی، تو جیسے آپس میں صلح و صفائی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ تم کر دو تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں ایمان والی کنیزیں۔ اب یہ اس دور کی بات ہے جب کنیزیں بھی ہوتی تھیں، لونڈیاں یعنی غلام عورتوں کو غلامی کی حیثیت میں آتی تھیں۔ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں عورتیں غلام کی حیثیت سے رہتی تھی، یعنی ان کی ملکیت ہوتی تھی ایک لحاظ سے۔ جب عورت کو پیسے دے کر خرید لیا کسی سے بھی تو وہ ان کی ملکیت بن جاتی تھی۔ جیسے آپ بازار سے کوئی چیز خرید کر لے آتے ہیں تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، آپ اس سے جیسا مطلب فائدہ اٹھانا چاہیں آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ چونکہ غلامی کا دور تھا، عورتیں غلامی میں بھی خرید لی جاتی تھیں، تو ان کی بھی ساتھ بات ہو رہی ہے اور آزاد عورتوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر کہا یہ گیا اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو غریب ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، مالی لحاظ سے کمزور ہے، اتنے پیسے ہیں نہیں، آزاد عورتیں زیادہ حق مار کا مطالبہ کرتی ہیں یا ان کے جو گارڈینز ہیں وہ دینے کے لیے رشتہ تیار نہیں ہیں، تو اس صورت میں فرمایا تو ان سے نکاح کر دو جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں ایمان والی کنیزیں، کہ کسی اور کی وہ کنیز ہیں، تمہاری نہیں ہیں۔ ایک آزاد عورتیں ہیں، ان سے تم نکاح کر نہیں سکتے، تمہارے پاس مال و دولت اتنا نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ کسی بندے کے پاس کوئی اس کی لونڈی ہو جو اسے خریدی ہو، جو اسے باقاعدہ پیسے لے کر خریدی ہو، تو اس سے بات کرو تو اس پر تھوڑا سا خرچ آئے گا، لیکن ہو ایمان والیاں، ایمان سے خالی نہ ہو، پہلے یہ شرط ضرور دیکھنی ہے، تو ان سے تم نکاح کر لو اور اس میں تمہیں یعنی مالی لحاظ سے کم خرچ میں تمہارا نکاح ہو جائے گا، اس کی اجازت دی گئی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی تم کس نیت سے کرو گے اور تمہارے دل کا ارادہ کیا ہے، واقعی تم مجبور ہو، واقعی تم مالی لحاظ سے کمزور ہو، یا تم پیسہ بچانے کے معاملے میں اس کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں ایک دوسرے سے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہو اور تمہارے معاملات آپس میں ایک ساتھ ہیں۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وہی اوپر والی بات ہے کہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح تم نہیں کر سکتے تو کسی اور کی غلامی میں کچھ عورتیں ہیں تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حسب دستور۔ نکاح جب بھی ہوگا چاہے کسی آزاد عورت سے ہو یا اس دور میں کسی کنیز سے اگر نکاح ہوتا تھا تو نکاح کے بعد حق مہر جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تم نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ محصنات غیر مصافحات، قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی، مطلب یہ کہ وہ جو لونڈیاں ہیں کسی کی ملکیت میں، ان سے جب تم نکاح کرو گے تو انہیں بھی تم نے باقاعدہ نکاح میں لے کر آنا ہے اور وہ بھی نکاح میں آنے کے لیے تیار ہوں، اور بغیر نکاح کے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی نہ انہیں اجازت ہے اور نہ تمہیں لانے کی اجازت ہے۔ غلام متخذات اخدان، اور نہ یار بناتی، مطلب ایسی عورتیں کہ جو صرف اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کی طرف رغبت رکھیں نکاح کے بغیر، تو فرمایا ایسی عورتوں سے تمہیں قریب جانے کی اور ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
وہ باقاعدہ طور پر وہ بھی اس بات پر آمادہ ہوں تو وہ نکاح کی صورت میں تمہاری زندگی میں آئیں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب وہ قید میں آ جائیں، مطلب یہ کہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر برا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر ان کی سزا آتی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پچھلے جو گزشتہ رکوع ہم نے پڑھا تھا پچھلے جمعہ المبارک کو، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو عورتیں آزاد ہوں اور وہ مختلف احکامات تھے، اور بالآخر سورہ نور میں جا کر بات مکمل ہوئی تھی، یعنی حکم بدلنے کے بعد وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آزاد عورت شادی شدہ ہو اور وہ بدکاری کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اگر وہ شادی شدہ ہوں اور وہ بدکاری کریں تو انہیں سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو پھر انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے، وہ سزا تھی آزاد عورت کی 100 کوڑے، اور وہ آزاد کی سزا تھی، لیکن یہاں جو ہے، یہاں چونکہ یہ عورتیں غلامی کی حیثیت میں ہیں تو ان کی حیثیت ان کے مقابلے میں آتی ہے، ان کا مرتبہ زیادہ آزاد کا، ان کا مرتبہ ان سے کم ہے، کیونکہ یہ غلامی کی حیثیت میں ہے، تو لہذا جو سزا ان کی تھی انہیں ان کے مقابلے میں سزا بھی آدھی ملے گی، یعنی انہیں اگر 100 کوڑے تو انہیں 50 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر رجم کی سزا ہے تو وہ انہیں نہیں دی جائے گی۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے کہ مجرم کو کھڑا کیا جائے اور اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسے آدھا مارا جائے آدھا چھوڑا جائے، اس لیے پھر رجم کی سزا نہیں ہوگی، وہاں بھی ان کی سزا کوڑے ہی ہوگی۔ تو یہ بتایا گیا کہ ان کی سزا آدھی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور صبر کرنا، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں جو اس رکوع میں آج ہم نے پڑھے، اگرچہ تھوڑے مشکل سے سمجھ میں آنے والے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے مسائل اس میں ایسے بھی بیان ہوئے جن کا آج کے دور کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ آج کل غلامی کا دور نہیں ہے، لونڈیوں کا دور نہیں ہے، تو اس لیے بہرحال قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ 3-4 منٹ آپ کے لینے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے بتائے بغیر سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ چلیں تھوڑی سی ہیلپ میں آپ کی کر دیتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ میرے ساتھ مل گئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں اب کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، کس کو سمجھ آئی ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے ہاتھ اوپر ہیں۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات میں کر رہا ہوں۔ 18 ذی الحج آپ کی شہادت ہے، آج 19 ذی الحج ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سنیوں کی مسجد ہو، اہل ایمان کی مسجد ہو، صحابہ کے ماننے والوں کی مسجد ہو، اور وہ صحابہ کا ذکر نہ کریں۔ نہ کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ ذکر خالی میں نے کرنا ہے یا آپ نے بھی کرنا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آئیے میرے ساتھ مل جائیے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اب آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سیدھی جا سو کوئی گال نہیں، کوشش کرو۔ اللہ سے کیا
عثمان غنی کا۔ آگے تھوڑا سا تعارف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کروا دوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی سگی پھوپھی ان کے نواسے ہیں، سگی پھوپھی کے نواسے ہیں، یہ ایک لحاظ سے آپ آقا علیہ السلام کے بھانجے بنتے ہیں۔ دوسرا تعارف آپ کا یہ ہے، آپ خلفائے راشدین میں سے تیسرا نمبر ہے آپ کا، یعنی پوری امت مصطفیٰ میں سے سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ذات جو ہے امت مصطفیٰ میں سے، اس کا نام ہے صدیق اکبر۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری آپ کی فضیلت یہ ہے کہ اسلام لانے والے مردوں میں چوتھا نمبر آپ کا ہے، چوتھا نمبر آپ کا ہے۔ اگلی فضیلت آپ کی یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، اور میرا جو ساتھی جنت میں ہوگا اس کا نام عثمان ہے۔ اونچی آواز سے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں کسی آدمی کے ساتھ 2-4 ہفتے مہینے رہنے کا شرف مل جائے، ہم کہتے ہیں ہم فلاں بندے کے ساتھ رہے ہیں جی، فلاں ہمارا دوست ہے، لیکن عثمان غنی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ساتھی ہیں، وہ بھی کس کے؟ رسول اللہ کے، اور وہ بھی کہاں پہ؟ جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شان بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ کسی اور کو ملی ہے، نہ مل سکتی ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک آدمی کے نکاح میں آئی ہو، یہ شان بھی عثمان غنی کو ملی ہے۔ اسی لیے آپ کا نام ہے ذو النورین۔ کیا لقب ہے آپ کا؟ مجھے بولیے، ذو النورین۔ اور سنیے، میں مختصر بھی کر رہا ہوں، تھوڑا شارٹ بھی کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں، فرماتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا، جب سے میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اس کے بعد کبھی بھی میں نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یہ بات سننے میں بڑی آسان ہے، لیکن کبھی اس پہ غور کریں، دھیان کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی میں کئی مرتبہ آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، لیکن عثمان غنی ہے، فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دیا ہے نا، میں نے یہ ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہیں کہ ہر جمعے کو آپ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، ہر جمعے کو۔ عثمان غنی وہ ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد ہر روز آپ غسل فرمایا کرتے تھے، معمولی بات تو نہیں ہے، ہر روز غسل کیا کرتے تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ کی تبلیغ سے 6 بندوں نے اسلام قبول کیا۔ اب قیامت تک ان کا ثواب آپ کے کھاتے میں، اور آپ نے صدیق اکبر کی ترغیب دلانے پر اسلام قبول کیا۔ اور آخری بات میں کر رہا ہوں، ٹائم کیونکہ کم ہے، آپ باہر سے آئے ہیں، باہر سے کون کون سبیل عثمانی سے پانی پی کے آیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا، یہ سبیل عثمانی یہ کیا ہے؟ جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں پہنچے، میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، جسے بیر روما کہا جاتا تھا۔ یہودی نے کہا میں تو مسلمانوں کو پانی نہیں دوں گا، بالکل میٹھا پانی نہیں ملے گا مسلمانوں کو۔ بیچتا تھا پانی، سب کو فروخت کرتا تھا، اس کا روزگار تھا۔ مسلمان پریشان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو یہودی سے کنواں خریدے گا؟ کون ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کو دے گا؟ اس وقت جو ہستی سامنے آئی وہ کوئی اور نہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔
آپ نے عرض کیا آقا میں حاضر. چلے گئے, یہودی سے جا کے بات کی. اس نے کہا آدھا بیچوں گا, پورا نہیں بیچوں گا. فرمایا ٹھیک ہے, کتنے پیسے؟ اس نے کہا 12,000 درہم. اپنی طرف سے اسے بہت زیادہ قیمت لگائی کہ یہ نہیں لیں گے, چھوڑ دیں گے. فرمایا یہ لو 12,000 درہم. 12,000 درہم اس کو دیے, کنواں آدھا خرید لیا. اب طے یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان پانی پیئیں گے, ایک دن باقی لوگ پیئیں گے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب کنواں خرید لیا تو آپ کے الفاظ یہ ہیں, ترمذی شریف میں آج ہی پڑھ کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا فجعلتها لغنی و فقیر و ابن السبیل. فرمایا میں نے خرید کر, میں نے پر یہ نہیں کہا کہ فلاں پانی پی سکتا ہے, فلاں نہیں پی سکتا, فلاں کو دینا ہے, فلاں کو نہیں دینا. فرمایا میں نے امیروں کو بھی اختیار دے دیا, میں نے غریبوں کو بھی دے دیا. میں نے کہا مسافروں تم بھی پیتے جاؤ. پابندی لگائی نہیں کہ جس دن میرا نمبر ہے کنویں کا اس دن سارے آؤ, جتنا چاہو پی لو, جتنا چاہو بھر لو. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے بھی, یہودیوں نے بھی, کافروں نے بھی, مسافروں نے بھی, غریبوں نے بھی, امیروں نے بھی اس دن میں پانی بھرنا شروع کر دیا, سٹور کرنا شروع کر دیا. جب یہودی کا دن آتا تو کوئی بندہ کنویں کے قریب بھی نہیں جاتا تھا, کوئی بندہ کنویں کے قریب جاتا ہی نہیں ہے. اب وہ خود آیا, کہنے لگا عثمان اب مہربانی کرو, جو رہ گیا وہ بھی لے لو, اب میرے تو کسی کام کا رہا نہیں ہے. فرمایا میں نہ بھی لوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا, میرے دن میں لوگ پانی پیتے ہیں, پیتے رہیں گے, لیکن عثمان زیادتی نہیں کرتا. عثمان نے آدھا خریدا تھا, آدھا مزید بھی خرید لیتا ہوں. 8,000 درہم دے کر آدھا اور بھی خرید لیا. اور وہ عثمان غنی کا کنواں آج بھی چل رہا ہے, آج بھی لوگ پانی پی رہے ہیں, اور اس کی نسبت آج ہماری مسجد میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. ہماری مسجد میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. آج جب ہم سبیل عثمانی سے پانی پیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور یہ آ رہا ہے کہ ہم عثمان غنی کی دی ہوئی برکت اپنے سینے میں اتار رہے ہیں. عثمان غنی کی دی ہوئی برکت اب اپنے سینے میں اتار رہے ہیں. اور میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے, عثمان غنی کی برکت کا تصور کر کے واپس جاتے ہوئے پھر پی لیں, مجھے اللہ سے یقین ہے آپ کو شفا ملے گی. ایمان پختہ ہونا چاہیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے, مسجد نبوی جب زمین تنگ ہو گئی, نمازی پڑھ گئے, میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو مسجد کے ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد میں شامل کرے گا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. عرض کی حضور میں حاضر ہوں, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی عثمان غنی کا نام لے یا نہ لے, چاہے اوپر سے لے چاہے دل سے لے, لیکن مسجد نبوی میں جائے گا جب بھی, تو وہاں آج بھی عثمان غنی کا فیضان موجود ہے. عثمان غنی سے کہاں بچو گے, کہاں عثمان غنی سے بچو گے؟ آج بھی مسجد نبوی میں عثمان غنی کا حصہ موجود ہے. ہو نہیں سکتا کہ تم عثمان غنی کے فیضان سے بچ جاؤ. ہاں ناشکری کرو تو وہ الگ بات ہے. اور آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سبیل عثمانی تو ہمیں مل رہی ہے, مکہ مدینہ شریف سے بھی لوگ پانی وہاں سے لے آتے ہیں, پی بھی لیتے ہیں, یہاں بھی ہمیں فیضان مل رہا ہے. مسجد نبوی میں بھی اللہ نے حاضری عطا فرمائی, عثمان غنی کا فیضان وہاں بھی ملا. لیکن میں ایسے اگلی بات جو کر رہا ہوں, میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا, کملی والے آقا یہ فرمائیے کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ تو جو ہے, کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ کیا سوال ہے؟ کیا جنت میں روشنی ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں روشنی ہوگی. پوچھا گیا کملی والے کیسی روشنی ہوگی؟ فرمایا جب عثمان جنت میں آئے گا جنت روشن ہو جائے گی.
جب میرا عثمان جنت میں آئے گا جنت چمک جائے گی، جنت آب و تاب والی ہو جائے گی، جنت میں عثمان کے حسن کے لشکارے بنیں گے۔ میں کہتا ہوں دنیا تو دنیا ہے، مسجد نبی تو مسجد نبی ہے، جنت میں بھی اگر تمہیں روشنی ملے گی تو عثمان غنی کی ملے گی۔ اللہ اکبر، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے آخر میں مل کر میرے ساتھ نعرہ لگائیے، فیضان عثمان غنی۔ آپ نے کہنا ہے جاری رہے گا، فیضان عثمان غنی، فیضان عثمان غنی، فیضان عثمان غنی، وما علینا الا البلاغ المبین۔